تو کتابت کیا کرتے، دیگر ممالک کی طرف، ان کے سربراہان کی طرف خط بھیجا کرتے، تو صحابہ کی طرف سے نشاندہی کی گئی کہ جو دوسرے ملک کے رہنے والے سربراہان ہیں، خط و کتابت کرتے وقت وہ تاریخ اپنے خطوط پہ ضرور مرتب کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ تاریخ ہے نہیں، تو ہمیں بھی کوئی تاریخ کا تعین کرنا چاہیے۔ جب بھی خط و کتابت ہو تو ہم تاریخ اوپر درج کیا کریں بالاتفاق صحابہ کے، اور صحابہ میں سے بھی جو صحابہ میں تھنک ٹینک تھے، مجلس مشاورت تھی، تمام نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ محرم کا مہینہ ہی ایسا بابرکت مہینہ بنتا ہے کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا، تو ہجرت نے فرق کر دیا ہے حق اور باطل کے درمیان، لہٰذا محرم سے ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پھر اللہ نے اسی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی اسلامی سال کی 1 تاریخ کو اسلام کے اس عظیم جرنیل کو شہادت کے رتبے پہ فائز کیا ہے۔ آج مشرق وسطی میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم خلیفہ ثانی داماد علی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے تذکرے ہو رہے ہیں، ہونے بھی چاہیے۔ یقین جاننے آج دنیا میں جتنے مسلمانوں کو مسائل کا سامنا ہے، اس کا حل ہی میرے عمر کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کی سیرت پہ عمل نہ ہو تو یقین جاننے بھٹک رہے ہیں، مزید بھٹکتے رہیں گے۔ نجات کیسے ہے؟ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت کو فالو کیا جائے۔ اور بھائیو، حکمرانوں تک آواز پتہ نہیں پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی، لیکن کم از کم جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم تو اپنی اصلاح ویسے کریں جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بسر کی ہے۔ اور تاجروں، میرے بھائیوں، سیاست دانوں، ملازمتیں کرنے والوں، والدین ہو، بھائی ہو، بیٹے ہو، ہر معاملے میں میرے عمر کی زندگی بڑی نرالی ہے، بڑی پیاری سیرت ہے، اور اللہ نے نا آپ کو وہ اعزازات بخشے جو صحابہ کی فہرست میں سے کسی اور کے نصیب میں اعزاز ہی نہیں آئے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 1.5 لاکھ صحابہ خود کھچے کھچے آپ کی طرف آئے، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ میں سے صرف ایک ہی نام نظر آتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب کا، کہ جن کو ڈیمانڈ کر کے میرے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈیمانڈ کر کے آپ نے جو طلب کیا ہے وہ صرف عمر بن خطاب کو طلب کیا ہے۔ اللہ اسلام کو عزت دینی ہے نا، اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اللہ نے عمر اور عمر میں سے عمر کا انتخاب کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت انس کہتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، پھر ایسا ہوا جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، ہر آنے والا دن اللہ نے اسلام کو عزتی عطا کی ہے، ہر آنے والے لمحے میں اللہ نے اسلام کو عروج بخشا ہے۔ بھائیو، سبب کیا بنا؟ میرے عمر سبب بنے۔ آج ضرورت ہے حضرت عمر جیسی غیرت اپنانے کی، آج ضرورت ہے اس جرنیل اسلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی۔ اور پتہ اعزازات کیسے؟ آپ نے فرمایا صحابہ ہم تم سے جو پہلی امتیں تھی، کچھ لوگ ان میں ہوتے تھے کہ فرشتے آ کے ان سے کلام کیا کرتے تھے، ان کو محدث کہا جاتا تھا،
تم سے پہلی امتوں میں، یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور وہ اعزازات جو صرف اور صرف میرے عمر کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے صحابہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ محدث گزرے، الہام ہوتا تھا ان پر، فرشتے آ کر کلام کیا کرتے تھے ان سے، اور میرے صحابہ اگر میری امت میں بھی یہ عمل جاری رہتا، میری پوری امت میں سے قیامت تک آنے والے میرے تمام امتی سب میں سے اگر یہ اعزاز کا مستحق کوئی بن سکتا تھا، اور عمر کوئی معمولی ہے، رضی اللہ تعالی سارے ہی موجود تھے، تنقیس نہیں ہے، یہی تو اہل سنت کا، اہل حدیث کا موقف ہے، تنقیس نہیں ہے۔ میرے علی کی شان اپنی ہے، حسن کی شان اپنی ہے، حسین کی شان اپنی ہے، پر صدیق کی شان بھی اپنی ہے، عمر کی شان بھی اپنی ہے، عثمان کی شان بھی اپنی ہے، عشرہ مبشرہ کی شان ہے، بدریوں کی شان ہے، احد والوں کی شان ہے، مہاجرین کی شان ہے۔ ہم کم نہیں کرتے، لیکن جس کا جو حق ہے وہ دینا میرے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے کہا میری پوری امت میں سے، وَلَوْ كَانَ فِي أُمَّتِي، اور صحابہ اگر وہ محدث میری امت میں ہونا ہوتا، اللہ نے وہ اعزاز میری امت میں سے کسی کو دینا ہوتا، تو صحابہ میری ساری امت میں سے صرف عمر ایک ایسا ہے جو اہلیت رکھتا ہے کہ فرشتے زمین پہ آتے، فرشتے میرے عمر سے کلام کرتے، تبھی تو کہا تھا لو کہنا بعدی نبی لکانا عمر، میرے بعد نبی ہوتے عمر ہوتے۔ کیوں کہا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے، اور نبیوں میں جو خوبیاں ہوتی ہیں جسمانی اعتبار سے، جرت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اللہ نے وہ ساری خوبیاں میرے عمر کے اندر پیدا کی ہے۔ صحابہ وہی کا سلسلہ ختم ہے نا، اگر جاری رہنا ہوتا عمر بنتے پھر کمال ہوا۔ میرے نبی نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب بھی کیسا عظیم الشان دیکھا۔ صحابہ ایک کنواں ہے، اس کنویں سے پانی میں نے نکالا، ڈول چھوٹا ہے، پانی میں نے نکالا، میرے بعد وہ ڈول ابو بکر صدیق نے پکڑا، اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے۔ حدیث کے لفظ ہے 2-4 ڈول نکالے نا تو حضرت صدیق تھک گئے، ڈول چھوڑ دیا، وہ ڈول پکڑا۔ پھر عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ، میرے نبی نے کہا صحابہ ڈول کا حجم بڑھ گیا، بڑا ہو گیا، عمر تو وہ ہے وہ ڈول نکالتا جاتا ہے، پانی سیراب کرتا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب طویل کیا ہے؟ ہمیں عمر کی خلافت آئے گی، اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دے گا، پوری دنیا میں اسلام روشن ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا محمد الرسول اللہ، پڑھیں یار صلی اللہ، ایک مرتبہ پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی زندگی ہے، ہر موقع پہ میرے عمر آگے کھڑے، ہر موقع پہ عمر جری بہادر ہے، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، صف اول میں میرے عمر نظر آتے۔ پتہ کون عمر ہے؟ سگے ماموں کو قتل کیا ہے جنگ بدر کے اندر، سارے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، اپنی تلوار سے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا ہے۔ اور پتہ نا جب قیدی پکڑے گئے، ابو بکر تیری رائے کیا ہے؟ محبوب پیسے لے لے قیدی چھوڑ دے، عمر تیری رائے کیا ہے؟ اور میری رائے یہ ہے، میرے رشتہ دار میرے حوالے، صدیق کے رشتہ دار صدیق کے حوالے، عثمان کے رشتہ دار عثمان کے حوالے، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے آپ کریں۔
اور ہم اپنی تلواروں سے ان کی گردنوں کو تن سے جدا کریں گے۔ عمر کی غیرت یہ کہتی ہے، آپ فرماتے عمر تو سخت بڑا یار، عمر تو سخت بڑا ہے۔ حضرت صدیق کی رائے کو پسند کیا ہے، اللہ نے نہ جبریل کو بھیج دیا مدینے میں، پاک پیغمبر پہ جبریل کو بھیجا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ظالمو عمر کون ہے، عمر کسے کہتے ہیں؟ عمر ایک تحریک ہے، عمر ایک ہسٹری ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ کون عمر ہے؟ آپ فرماتے جبریل وہی لے کے آیا ہے۔ میرے نبی پریشان بیٹھے، صحابہ کہتے ہیں ابو خیریت ہے؟ فرمایا اگر آج اللہ کی پکڑ آ جائے نا تو میرے عمر کے علاوہ کوئی بھی نہ بچے۔ جو زمین پہ عمر نے کہا ہے نا، اللہ نے جبریل کو وحی دے کے زمین پہ بھیج دیا ہے۔ جو عمر کی راہ ہے وہ اللہ کی راہ ہے، وہی اللہ کہتا ہے، وہی اللہ پسند کرتا ہے، وہی اللہ کی چاہت ہے، وہی اللہ پسند کرتا ہے۔ اور پیارے بھائیو اللہ کی قسم ذرا غور کرنا، نبی کا زمانہ گزرا، آپ فوت ہوئے، محبت پتہ کتنی ہے، تلوار کو میان سے نکالا ہے، مسجد نبوی میں آئے، کس نے کہا نبی فوت ہو گئے، گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے صدیق آگے بڑھے، فرمایا عمر ہٹ جا ذرا پیچھے، منبر پہ آئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے عمر کہتے ہیں مجھے تو آج ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی جبریل قرآن لے کے آئے ہیں اور ابو بکر صدیق اس کی تلاوت کرتے جاتے۔ تدفین ہوئی اور ایک بہت بڑا فتنہ جو اٹھنے والا تھا میرے عمر کے سبب سے وہ ختم ہوا۔ پتا چلا شکیفہ بنو سادہ کے اندر، اللہ آپ کو مدینے شریف لے جائے، سب کوئی لے جائے، جلدی جلدی لے جائے۔ مسجد نبوی کے نا اب بھی ایک کونے پر 6 نمبر جو گیٹ ہے نا اس کے کونے پہ ابھی وہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں ہے، ویسے ہی 4 دیواری ہے، درخت کھجور کے درخت لگے، وہ چھوٹی سی جو گراؤنڈ ہے نا، گراؤنڈ کہہ لے یا چھوٹا سا پلاٹ کہہ لے، وہ نشانی ہے سقیفہ بنو سادہ ہے۔ صحابہ جماعت سے، امیر انصار میں سے، مہاجرین میں سے کسی نے پیغام دیا حضرت عمر بن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عمر تمہیں پتا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بحث چل رہی ہے، امیر کس کو بنائے؟ فرمایا ابو بکر یہاں پہ ہے اور بحث وہاں پہ چل رہی ہے۔ حضرت صدیق کو ساتھ لیا، آپ پہنچے وہاں پر، جب پہنچے تو بحث واقعی جاری تھی، بلکہ نا انصار صحابہ تو امیر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں ہمارے امیر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا، فرمایا تمہیں نہیں پتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو میرے بعد حکمران ہوگا، خلیفہ ہوگا، وہ قریش میں سے ہوگا، دنیا نہیں مانے گی تمہیں، قریشی بنیں گے۔ اچھا قریش میں سے کون ہے؟ میرے عمر کہتے ہیں قریش میں سے اگر کوئی خلافت کا حقدار ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ 17 نمازیں میرے نبی نے ان سے نہیں پڑھائی، ان کا حق ہے۔ بیعت ہوئی، عظیم مرتبہ میرے صدیق کو ملا، حضرت صدیق وفات پا گئے۔ بالاتفاق اہل ایمان کے حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اب بھائیو وہ سنہری دور ہے، آج کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، انگریز ہے، کوئی عجمی ہے، عربی ہے، ہر گواہی دیتا ہے کہ میرے عمر جیسا عدل کسی نے کرنا، اللہ ہی اللہ۔ آپ کے بردر ان لا ہیں قدابہ بن مسعون، بردر ان لا، صرف بردر ان لا نہیں ہے، بہنوئی بھی ہیں حضرت عمر بن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بحرین کے گورنر بنایا میرے عمر نے ان کو، بحرین کا گورنر جب بنے نا، وہاں پہ رہنے والا ایک آدمی جارود اس کا نام ہے، شکایت لے کر نا آپ کے پاس آیا ہے، چچا دا 3 رشتے سننا اور عدل کسے کہتے ہیں؟ آج کے حکمران ہم بیٹھے اور گھروں میں جو والدین ہو، تمہارے لیے بھی نصیحت ہے، عدل صرف حکمرانوں کا حق نہیں ہے، تیرا بھی حق ہے، اولاد میں عدل کر، بھائی کا حق ہے، بھائیوں میں عدل کر۔ اللہ کی قسم میرے عمر کا عدل ہے، چچا زاد ہے، بردر ان لا ہے، بہنوئی ہے، تینوں رشتے اہم ہے کہ نہیں؟ بولیں
برادر اللہ کا رشتہ تو پھر جو آج کے حالات ہیں، ہر دور میں اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ بہنوئی عزت والا رشتہ ہے، توقیر والا۔ حضرت حفصہ سے جو چھوٹی بہن ہے وہ اس حضرت قدامہ بن مظعون کے رشتے کے اندر ہے، بہنوئی بھی ہے میرے عمر کے۔ شکایت لگی کہ انہوں نے شراب پی، آپ نے کہا کوئی گواہ ہے؟ حضرت جارود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں گواہ ہے۔ کون ہے؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ گواہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلوایا، ابو ہریرہ گواہی دیتے ہو قدامہ بن مظعون نے شراب پی ہے؟ فرمایا میں نے شراب پیتے تو نہیں دیکھا، لیکن امیر المومنین شراب کی کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کر رہے تھے شراب کی، پیتے میں نے نہیں دیکھا۔ جارود کہتے ہیں سزا دیں، آپ نے بحرین سے طلب کیا ہے اپنے بہنوئی کو، برادر اللہ کو، چچا زاہد کو، آئے تو نے شراب پی ہے؟ آپ نے پوچھا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں۔ آپ نے پوچھا بھئی، جارود سے پوچھا بھئی تم کہہ رہے ہو شراب پی، کوئی گواہ اور ہے؟ فرمایا ابھی گواہی پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا تیری گواہی سے بات کلیئر نہیں ہو رہی، بات کلیئر کر۔ اس نے تانا دیا اور نے کہا امیر المومنین آپ کا چچا زاد ہے اس لیے سزا نہیں دے رہے، میری بات کو ترجیح نہیں دے رہے۔ فرمایا گواہ پیش کر۔ فرمایا اس کی بیوی سے پوچھ لیں، اس کی اہلیہ سے پوچھے۔ آپ نے بیوی کو بلوایا، فرمایا اس نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین اس نے شراب واقعی پی ہے، اس نے شراب پی ہے۔ ہائے میرے عمر کا عدل پھر جوش میں آیا، کوڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا اور لاؤ کوئی حکمران ایسا، یہاں پہ تو بیٹوں کو بچا رہے، بیٹیوں کو بچا رہے، اپنے ملازموں کو بچا رہے، کون عمر کے عدل کا ثانی بنے گا؟ آپ نے کوڑا پکڑا، مارا۔ اس نے کہا مارے نہ، حق نہیں بنتا۔ قرآن کی آیت ہے لیسا علی الذین آمنوا، فرمایا جنہوں نے شراب بھی توبہ کر لی، تقوی اختیار کیا، کوئی حرج نہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں غلط تعویل کر رہا ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے تو متقی ہوتا، تو شراب پیتا ہی نہ، تو نے پی ہے، کوڑے لگیں گے۔ کوڑے مارتے جا رہے ہیں، قریب سے صحابی آئے، اس نے کہا امیر المومنین نہ مارے، بیمار ہے، یہ مر سکتا ہے آپ کے کوڑوں کی وجہ سے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، صحت یاب ہونے دیں، تندرست ہونے دیں، پھر اس کو سزا دے لیں گے۔ آپ تھوڑی دیر رکے، پھر کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، میں اسے سزا پوری دوں گا، اگر یہ بیماری میں مر گیا، اس کو سزا نہ ملی تو اللہ کے پاس پیش ہوگا، اس کے سر پہ جرم باقی ہوگا، میں اسے سزا دوں گا، کوڑے لگاؤں گا۔ اور دنیا نے دیکھا اپنے بہنوئی کو، برادر اللہ کو، چچا زاد کو شراب پینے پر کوڑے مارے ہیں۔ میرے عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وقت دنیا نے یہ بھی دیکھا ہے 22,51,000 کلومیٹر پر حکومت کرنے والا یہ جرنیل اسلام ہے، اللہ نے مسجد اقصی کو فتح کیا ہے۔ اللہ دوبارہ بھی کر دے، یا اللہ دوبارہ بھی کر دے۔ یہ پتہ کیا ہے، ذلیل لوگ نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور ظالموں تم عربوں کا نقشہ اٹھاؤ، اسرائیل کی تو گنتی کوئی نہیں، اس کا تو وجود کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم ہے میرے عمر نے یہودیوں کو ذلیل کیا ہے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، تم انہیں تسلیم کرتے ہو اپنے مفادات کے لیے، مسجد اقصی کو، فلسطین کو پیچھے چھوڑتے ہو۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ فتح کرے گا، انشاءاللہ کہہ دو، پھر کہہ دو انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ اس کو دوبارہ فتح کرے گا۔ فتح ہوا نا میرے عمر کا دور خلافت ہے، اور میرے نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا فرمایا مسجد اقصی فتح ہوگی، فلسطین شام میں اسلام کی حکومت ہوگی۔ حضرت عمر بن عاص سپہ سالار ہیں لشکر کے، عیسائی پادری کو کہا چابیاں دے، اس نے کہا نہیں تمہیں نہیں دینی، تمہیں نہیں چابیاں دینی۔ ہمیں مجھے کیوں؟ فرمایا تورات اور انجیل میں بیت المقدس کے فاتح کی جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں وہ تیرے اندر ہے ہی نہیں، نہیں دیں گے چابیاں۔ اپنے خلیفہ کو بلاؤ،
حضرت عمر بن عاص نے نا خط لکھا اور رکا لکھ کے نا صحابی کو بھیجا، گھوڑے پہ جاؤ امیر المومنین کو پیغام دو۔ پیغام دیا، آپ نا اسی حالت میں جس حال میں تھے پیوند کپڑوں کو لگے ہوئے سواری پہ بیٹھ کے نہ چل پڑے، مسجد اقصی پہنچے، بیت المقدس، یہودی وہاں پہ موجود ہیں، عیسائی وہاں پہ موجود ہیں، امیر المومنین کو آتا ہوا دیکھ کرنا عمر کون ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، عمر وہ ہے جن کی سیرت کا تذکرہ رب نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے۔ آپ آئے یہودی عیسائی نہ آگے بڑھ کے چابیاں امیر المومنین کو پکڑا دی، کوئی بات پوچھی، بولو جناب اللہ خیر کرے، کوئی بات پوچھی، بات کوئی نہیں پوچھی، صحابہ بھی رہن ہے، فرمایا تم نے اب کوئی سوال ہی نہیں کیا، ہمیں چابیاں نہیں دے رہے تھے، فرمایا تمہیں کیا پتا ہے تورات انجیل میں جو خوبیاں پڑی ہیں ساری اس میں پائی جاتی ہیں، ساری خوبیاں اس میں۔ وہ عمر بن خطاب ہیں، اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ آپ نے ایک دن خواب دیکھا کہ ایک کوا مجھے ٹھونگے مارا، 3 ٹھونگے ماری ہیں۔ آپ نے امہات المومنین سے پوچھا ہے ماں جی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ مجوسی آپ کو قتل کرے گا۔ پھر 27 ذوالحجہ کو فجر کی نماز میرے عمر پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ پہلی دہشت گردی جو دنیا کے اندر اسلام کی ہسٹری میں جو پہلی دہشت گردی ہوئی ہے وہ مسجد نبوی میں ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین اور ہو بھی کیوں نہ آپ اسی مسجد میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے اللہ شہادت بھی چاہیے اور تیرے نبی کے شہر میں چاہیے، شہادت بھی چاہیے اور تیرے نبی کے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، شہادت بھی نبی کا شہر بھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں رہتے جنگ لگ ہی نہیں سکتی مدینے میں، محبوب ہر وقت ہی دعا کرتے رہتے کیسے ہوگا؟ پھر ہوا فجر کی نماز 27 ذوالحجہ 22 ہجری، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، ابو لولو فیروز میں جوسی وہ صف میں پیچھے کھڑا ہے، زہر الود اپنا خنجر لے کر امیر المومنین پہ وار کرتا ہے۔ جرنیل اسلام کے ہیرو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پہ پے در پے اس نے وار کیے، وار سخت تھے، آپ زمین پہ گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر فجر کی بقیہ نماز کمپلیٹ کی۔ اس بہیمان نے نہ 17 یا 18 صحابہ کو زخمی کیا، زہر جو چڑھا ہوا تھا، مزید 6-7 صحابہ شہید ہوئے اس کے وار کرنے پر۔ جب یہ پکڑا گیا نا بوری صحابہ نے اس کے اوپر ڈالی، اس کو پتا چل گیا پکڑا گیا ہوں، اپنے ہی خنجر سے اپنے آپ کو ذبح کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ امیر المومنین گھر پہنچے اور پیٹ میں زخم آ چکا ہے، معدے میں بھی زخم آ چکا ہے، طبیب نے نبیذ دیا ہے، پیٹ میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ آج اللہ کی قسم اسلام کا ہیرو ہے، اسلام کا جرنیل، آنکھ بھی کھلی نہ، سب سے پہلے پوچھا اور مجھے بتاؤ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اور پہلا سوال ہوش آنے پر میرے عمر نے جو کیا ہے اصل نماز لوگوں نے پڑھی ہے؟ اور میں امیر المومنین کمپلیٹ کر لی ہے۔ مجھ پہ حملہ کرنے والا کون ہے؟ بتایا وہ مجوسی ہے، ابو لولو فیروز ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں ہوا، کسی مسلمان نے مجھے قتل نہیں کیا۔ اس مجوسی کو جب یہ بھی قتل ہوا اور صحابہ بھی کہتے ہیں ہم سمجھ کے کہ بچنے والی تو کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، بیٹے عبداللہ کو بھیجا، عبداللہ ماں عائشہ کے پاس جا اور جا کے کہنا ماں جی عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، امیر المومنین نہیں کہنا، عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، اور عمر چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کے پہلو میں لیٹ جائے، بچنے کی کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ جب پیغام بھیجا نا ماں کہتی ہیں بیٹے پر ماں کی مہربانی کیسی ہے، اور ہو کیوں نہ پتہ نا جب ماں پہ الزام لگا تھا آپ نے پوچھا عمر تیری کیا رائے ہے؟ الزام لگا ہے محبوب آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کیا ہے؟
کس نے کیا ہے؟ فرمایا عمر نکاح تو اللہ نے کیا ہے، جبریل تصویر لائے تھے، انہوں نے ریشم کا جو کپڑا ہے نا سبز رنگ کا، اس میں عائشہ کی تصویر تھی، وہ مجھے دکھائی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ میرے عمر کہتے ہیں ابو پھر گھبراتے کیوں ہیں؟ جس بیوی کا انتخاب اللہ نے کیا ہو وہ غلط ہو سکتی؟ آج ماں نے بھی قربانی دی ہے، میں میرے جگہ رکھی تھی اپنے لیے، بیٹے نے مانگی ہے، بیٹے کو جگہ دے دی، دفن ہو جا یہاں پہ۔ اب بھائیو باتیں تو ختم نہ ہو، پھر ایک آواز آپ نے سنی کمرے کے باہر سے، رونے کی آواز ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رونے والی اور تو رک جاؤ، تمہیں نہیں پتا رونے سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور رونے سے ماتم کرنے سے میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میت چاہتی ہو کہ کوئی نوحہ کرے، کوئی روئے، لیکن بات تو سمجھو، حضرت عمر ہے گھر کے باہر، بی بی رو رہی ہے، گھر کی عورت ہے، آپ نے رونے کی اجازت؟ 14 صدیوں کے بعد یہ پٹا کٹی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ اسلام کیسے آ گیا ہے؟ میرے عمر کہتے رک جاؤ، رک گئے، حتیٰ کہ یکم محرم کو آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ تدفین ہو رہی ہے، ایک حدیث سن لیں بات ختم کروں، تدفین ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نا آپ کو قبر میں اتارا ہے، روضہ رسول میں قبر میں اتارا ہے، محبوب علیہ السلام کے یا حضرت عمر بن خطاب کو میں قبر میں مٹی ڈال رہا ہوں، ایک بندے نے پیچھے سے آگے میرے کندھے سے پکڑا، حرکت دی، ہلایا، ہلا، کہتے میں نے جھپٹ کے پیچھے دیکھا تو علی تھے۔ بولو کون تھے؟ بولو کون تھے؟ ظالم و محرم آتا ہے میرے عمر پہ تبصرے کرتے ہو؟ علی تھے، علی، بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں پلٹا، علی کہہ رہے تھے اے نبی کے پیارے دوست، مجھے یقین تھا تو نبی کے پہلو میں لیٹے گا۔ اللہ کی قسم یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے علی کہہ رہے مجھے پتا تھا آپ نبی کے پہلو میں لیٹیں گے، کیونکہ میں نے نبی سے بڑی مرتبہ سنا ہے، سننا میں نے نبی سے بڑی مرتبہ سنا ہے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، ذہبت انا ابو بکر و عمر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی سے بڑی مرتبہ سنا ہے، آپ اکثر ہی کہتے میں گیا، ابو بکر بھی گیا، عمر بھی گیا، میں نے سفر کیا، ابو بکر نے بھی کیا، اور میرے نبی نے یہ 3 نام زندگی میں اکٹھے ہی رکھے، مجھے یقین تھا اللہ قبر بھی تینوں کو اکٹھی نصیب کرے گا۔ اللہ کی قسم یہ میرے عمر کا تجزیہ ہے، حضرت علی کا تجزیہ ہے میرے عمر پر، دونوں کی محبتیں اور پیار ہیں، اہل بیت کا اور سب کا پیار ہے۔ آج یکم محرم ہے، اللہ اس عظیم جرنیل کی قبر پر ان گنت رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔